حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں ایک فاحشہ عورت آ گئی اور بدکاری کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں شہر کی فضا خراب ہونا شروع ہو گئی۔ آخر کار چند لوگوں نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور، آپ کے ہوتے ہوئے شہر میں بدکاری ہو تو یہ بہت بری بات ہے۔ آپ نے فرمایا، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اس کا معقول انتظام ہو جائے گا۔ آپ شام کے وقت اپنا لوٹا لیا، مصلی لیا اور اس فاحشہ کے مکان کے باہر بیٹھ کر ذکر الہی میں مصروف ہو گئے۔ اب جو شخص اس فاحشہ کے مکان پر بدکاری کی نیت سے آتا، اس مرد مجاہد کو دیکھ کر، اس مرد درویش کو دیکھ کر، وہاں بیٹھا دیکھ کر واپس چلا جاتا تھا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو فاحشہ کو خیال آیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ آج کوئی آ نہیں رہا ہے، نہ تو کوئی جا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آج لوگوں کی آمد و رفت کیوں بند ہے؟ اب اس فاحشہ عورت نے اپنے نوکر کو باہر بھیجتی ہے، بھیجنے کے بعد کہتی ہے، جاؤ دیکھو آخر لوگ آج کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ وہ نوکر جب باہر آتا ہے، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر چونک جاتا ہے اور جا کر کے اس فاحشہ عورت سے بتاتا ہے کہ باہر ایک مرد درویش بیٹھا ہوا ہے، باہر حضرت بایزید بسطامی بیٹھے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، جو خداوند قدوس کی بندگی کر رہے ہیں۔ اس مرد مجاہد کو دیکھ کر فاحشہ عورت گھبرا جاتی ہے، لیکن اس فاحشہ عورت نے نوکر سے کہا کہ جاؤ اس مرد درویش سے کہہ دو کہ ایک فاحشہ عورت کا مکان ہے، اگر تمہیں خدا کی بندگی کرنی ہے، تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جاؤ، اگر تمہیں اللہ اللہ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کسی مسجد کے دروازے پر جا کر بیٹھو۔ یہ تو ایک فاحشہ عورت کا دروازہ ہے، فقیروں اور درویشوں کا اس دروازے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نوکر یہ ساری بات سن کر، اس دروازے سے کوئی تعلق نہیں، نوکر یہ ساری بات حضرت بایزید بسطامی سے کہہ دی تو آپ نے اس سے فرمایا، میں تو اس عورت سے ملنے آیا ہوں۔ نوکر نے کہا، یہ تو بہت بری عورت ہے جو 200 درہم میں کم میں کسی سے بات نہیں کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ اب آپ اندر تشریف لے گئے اور 200 درہم ادا کرنے کے بعد فاحشہ سے فرمایا، آج تم ہماری ہو گئی، میں جو بات کہوں گا وہ تمہیں ماننا پڑے گی۔ فاحشہ نے جواب دیا، بالکل درست ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے جاؤ غسل کرو، پھر پاکیزہ لباس پہنو، پھر وضو کرو اور ایک مصلی لیتی آؤ۔ فاحشہ نے غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، پھر وضو کیا اور مصلی لے کر کے حضرت کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئی اور آپ نے مصلی قبلے رخ ڈالا اور فرمایا، اس پر کھڑی ہو جا اور نماز پڑھ۔ جب اس نے نماز شروع کی اور سجدہ کیا تو آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، آپ نے بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کی کہ مولا، سر کو تیری بارگاہ اقدس میں جھکانا میرا کام تھا، اب دل کو پھیرنا تیرا کام ہے۔ ولی کامل کی نگاہ کے صدقے زمانہ کی فاحشہ عورت ولی کاملہ اور عابدہ زاہدہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب لکھا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر